بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، الحمدللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ ویسے تو یہ سارا مہینہ ہی بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا اور بڑی ہی شانوں والا ہے، لیکن اس ماہ مبارکہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جی ہاں، وہ رات لیلۃ القدر کی عظمتوں والی رات ہے، وہ رات شب قدر کی رات ہے، اور اسی شب قدر کی تلاش کے لیے، اسی شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے پورے مہینے میں بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے آخری عشرے، آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ حضور کا بہت زیادہ معمول رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی خاص عذر کی وجہ سے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف آپ نے فرمایا تھا۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی سفر کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہ کر سکے، اعتکاف حضور کا رہ گیا، تو اگلے سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پورے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور اس بات کا آپ کو اچھی طرح پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اعتکاف کی عبادت صرف امت محمدیہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی پرانی عبادت ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، جیسا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید فرمائی، ان کو حکم دیا کہ میرا گھر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو اور خوب ستھرا کر دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا اور ان کو صاف ستھرا رکھنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عظیم اور بہت پیاری سنت ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں بلکہ بہت پرانی عبادت ہے، جو صرف امت محمدیہ کے ساتھ ہی صرف خاص نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت جو ہے وہ موجود تھی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رمضان المبارک کے، ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتی رہیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ پھر اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں وفات ظاہری طور پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہن بھی جو ہے وہ پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، اور عاشقوں کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے، جو عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف پابندی کے ساتھ فرمایا، اور یہ حضور کی سنت ہے۔ اور جو ایک سنت کو، حضور کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ کریم جل جلالہ اسے 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، ہو سکے تو ہر رمضان المبارک میں
حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کیا کریں، ورنہ زندگی میں تو یار ایک مرتبہ کر ہی لینا چاہیے اعتکاف، اور حضور کی سنت پر عمل کر ہی لینا چاہیے۔ اور ویسے جتنا بھی گڑ ڈالیں گے نا اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا، اور اتنے زیادہ شہیدوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص رمضان المبارک کے علاوہ، رمضان المبارک کی بات نہیں کر رہا، رمضان المبارک کے علاوہ کسی دن بھی ایک دن بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے گھر میں مسجد میں صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اعتکاف کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ کے گھر میں، صرف ایک دن کا، رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ صرف ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ کریم جل جلالہ اسے پتہ ہی کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کریم جل جلالہ اس کے اور جہنم کے درمیان فرمایا 3 خندقیں حائل فرما دے گا، 3 خندقیں، اور ان کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فرمایا مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ان کا فاصلہ ہوگا۔ جب بندے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندقیں حائل کر دی جائیں گی تو پھر ذرا سوچئے تو صحیح، بندہ کس طرح بھلا جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو یہ تو ہوا ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں، تو جو اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جاتی ہے، تو جو بندہ وہ بھی رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں وہ بھی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے واری بھی یار نیارے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں اگر کوئی جو ہے وہ اعتکاف 10 دن کا کرتا ہے آخری عشرے کا، اس کے وارے ہی نیارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جامع صغیر شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حدیث کی راوی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا، اللہ کریم جل جلالہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے، جیسے ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تشریف لاتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور بہت زیادہ عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے۔ اور چونکہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پورے رمضان شریف کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف فرمایا۔ 20 رمضان تک اعتکاف فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ اے میرے صحابہ، تم میں سے جو بھی شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کے لیے جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ کریم جل جلالہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں سے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں اتنا سفر کر کے، تو اسی طرح اپنے جو ہے وہ گاؤں کی مسجد میں یا اپنے جو ہے وہ آپ کی قریبی مسجد میں اگر اعتکاف کر لیں گے تو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹھے بیٹھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہے وہ اعتکاف کے فضائل سنے۔ تو اعتکاف کا
ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اعتکاف ہوتی کیا چیز ہے، اعتکاف کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو آپ سماعت فرمائیں، سب سے پہلے اعتکاف کا لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، دھرنا دینا، دھرنا دے کر بیٹھ جانا کہ اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا اے میرے مولا جب تک تو میری مغفرت نہ فرما دے، جب تک مولا میرے گناہوں کو بخش نہ دے میں اس وقت تک یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف کا دوسرا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اچھا، اعتکاف میں شرط کیا ہے، وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اعتکاف میں شرط کیا ہے؟ اعتکاف میں شرط ہے کہ جو اعتکاف کر رہا ہے معتکف وہ مسلمان ہو، عاقل ہو اور جنابت سے جو ہے وہ پاک ہو، یہ مرد کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے، عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ اور جو ہے وہ نابالغ بچہ، اس میں بلوغت ویسے شرط نہیں ہے، نابالغ بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ سمجھدار ہو، اسے تمیز ہو اور پتہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، مجھے کس انداز میں بیٹھنا چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوں، مجھے کس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا چاہیے، وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھے تو پھر اس کا جو ہے وہ اعتکاف پورا ہو جائے گا اور بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے اعتکاف کی تقریباً 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ اعتکاف، جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک، رمضان کہ پورے مہینے کا یا رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف یہ ہوتا ہے سنت مؤکدہ، یہ ہوتا ہے سنت مؤکدہ۔ اور اسی طرح ایک دوسری قسم اعتکاف کی واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص نے مثال کے طور پر منت مانی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو اس کا وہ منت ماننا یہ واجب اعتکاف ہے۔ اور مستحب اعتکاف تیسری قسم، یہ مستحب اعتکاف ہے۔ مستحب اعتکاف کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم روز جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، مسجد میں جاتے ہیں، تو مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نویت سنت الاعتکاف یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ پتہ ہی کیا ہوگا، جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جو میرے بھائی جو ہے وہ سنت اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کب تک ہمیں مسجد میں جانا چاہیے یہ سنت اعتکاف کے لیے، اس کا وقت کیا ہے، تو وہ آپ سماعت فرما لیں ذرا نہایت توجہ کے ساتھ۔ آپ نے جو شخص جو ہے وہ سنت اعتکاف کرنا چاہتا ہے، وہ شخص 20 روزے کو، رمضان المبارک کے 20 روزے کو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو وہ نویت سنت الاعتکاف پڑھ لے، نویت سنت الاعتکاف یہ پڑھ لے، اور بہتر یہ ہے، اور وہ اپنا روزہ جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہی افطار کرے۔ اور ایک ضروری بات جو میں آخر میں کرتا چلوں، یہ تو مردوں کے لیے ہے نا، تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر میری اسلامی بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جس جگہ وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں اور انہوں نے نماز کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اسی جگہ اعتکاف کریں، اور اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کسی نے مسجد جو ہے وہ نماز کے لیے جگہ مقرر نہیں کی ہوئی، کبھی گھر کے کسی کونے میں کبھی گھر کے کسی کونے میں وہ جو ہے وہ نماز پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے یہی حکم ہے وہ اعتکاف نہ بیٹھیں۔ لیکن اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے، میرا ایک مشورہ ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ جگہ اسی وقت مخصوص کر لیں کہ اسی جگہ پر میں آئندہ نماز پڑھا کروں گی اور اسی جگہ میں اعتکاف کر رہی ہوں، تو پھر اس صورت میں ان کا اعتکاف ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ